ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا سعودی عرب 2023 سے ترکی کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ کیوں 2023 سے سب سے زیادہ خطرہ سعودی عرب کو ہی ہے؟ کیا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں سعودی عرب کا کوئی ہاتھ تھا؟ ترکی کون سے علاقے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ترکی کا تاریخی معاہدہ ختم ہونے کے بعد اسے کن علاقوں کی ملکیت واپس مل جائے گی؟ جب انسان بہت زیادہ ترقی حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ نادانستہ طور پر قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت انسان کو دوبارہ اسی جگہ پر واپس بھیج دیتی ہے جہاں سے اس نے ترقی کا سفر شروع کیا ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر واپسی کا سفر کر رہی ہے، اور یہ بات عالمی طاقتیں بھی جانتی ہیں کہ جب بھی عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو وہ دنیا کو پتھر کے دور میں لے جائے گی۔ یہی بات اگر ہر ملک کے بارے میں کی جائے تو اس کے مطابق بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اور یہ پیشین گوئیاں ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہے۔ ترکی کا تاریخی معاہدہ لوازنہ ٹریٹی اور لوازان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ترکی اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ ترکی کے 100 سالہ معاہدہ کا سب سے زیادہ فائدہ عربوں کو پہنچا تھا۔ اس طرح اس معاہدہ کی تکمیل پر سب سے زیادہ عرب ممالک ہی ترکی کی طاقت کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہیں، کیونکہ ترکی نے سال 2023 کے حوالے سے بڑے اور واضح اعلانات کر دیے ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ ترکی پر قائم تھی تو حجاز مقدس کی سرزمین پر 1922 تک ترکوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے قبل سعودی عرب کا کوئی وجود نہ تھا۔ موجودہ سعودی عرب کے علاقے خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور سلطنت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، جو کہ تقریباً 700 سال تک قائم رہی۔ مسلمانوں کو اس کا فائدہ یہ تھا کہ دنیا میں کسی بھی حصہ میں اگر مسلمانوں پر کوئی ریاست ظلم کرتی تو سلطنت عثمانیہ اس زیادتی اور ظلم کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، عیسائیوں اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خطرہ تھا تو صرف اور صرف خلافت عثمانیہ سے تھا، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کو علم تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ موجود ہے وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 19ویں صدی عیسوی میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ حجاز مقدس یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ مسلمانوں کے نزدیک انتہائی متبرک اور قابل احترام مقامات ہیں، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ لہٰذا مغربی طاقتوں نے مسلمانوں کے اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی، اور اس مقصد کے لیے ایک خاص شخص کو تیار کیا گیا جو کہ مذہبی طور پر عیسائی تھا مگر عربی بول چال میں مہارت رکھتا تھا۔ لہٰذا کسی شخص کو اس شخص پر کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں لارنس آف عربیہ تھا۔ اس شخص نے عرب مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم لوگ عرب ہو جبکہ ترک اجمی ہیں، لہٰذا ہم اجمی حکومت کو کیوں برداشت کریں، لیکن لوگوں نے اس شخص کی ایک نہ مانی۔ اس کے کردار کے بارے میں بہت سی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص عبدالوہاب نجدی کو کھڑا کیا۔ اس کی ملاقات عرب کے ایک تاجر ابن سعود سے ہوئی۔ اس شخص نے ابن سعود کو حجاز کا بادشاہ بننے کی ترغیب دی۔ اس پر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی۔ اس پر مکہ، مدینہ اور طائف کے شہروں میں بہت سے مسلمان ابن سعود کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اب خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے ان تمام حالات کا جائزہ
लिया और ये नतीजा अखज़ किया कि गैर मुस्लिम ताकतें इब्न सऊद जैसे लोगों को इस्तेमाल करके न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना चाहती हैं बल्कि मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म करके इनको आपस में तकसीम करना चाहती हैं। इस पर सल्तनत उस्मानिया ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और हज्जाज मुक़द्दस पर इब्न सऊद की खूनी कार्रवाइयों के बावजूद किसी भी मुसलमान का खून बहाना पसंद ना किया और हज्जाज मुक़द्दस में लड़ाई से दस्तबरदार हो गए ताकि मुसलमान बाहमी नुकसान से बच सकें। इसका फ़ायदा उठाते हुए दीगर रियासतों में भी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई और इस तरह रियासत सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और ये अजीम सल्तनत 27 ममालिक में तकसीम हो गई और हज्जाज मुक़द्दस का एक नया नाम सामने आया जिसको सऊदी अरब कहा जाने लगा। उलमा इकराम के नज़दीक हज्जाज मुक़द्दस में मौजूद तब्दीलियाँ आईं वो सारी अहादीस मुबारका से साबित होती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाज मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ शहरों के बारे में दुआ फरमाई मगर नजद के बारे में दुआ ना फरमाई। नजद को आजकल रियाज भी कहा जाता है और वो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। इस शहर नजद में अंग्रेज़ों ने अब्दुल वहाब नजदी को फितना फैलाने का ज़ुम्मा लगाया और यही शहर नजद मुसैलिमा कज़्ज़ाब का जाए पैदाइश था। इस अब्दुल वहाब नजदी के ज़रिए एक नया फितना वहाबी शुरू करवाया गया। जन्नतुल बकी और जन्नत मुअल्ला में जय्यद सहाबा कराम की कबूर पर बुलडोज़र चलाए गए और मस्जिद हराम शरीफ के दरवाज़ों के नाम जो कि सहाबा कराम के नाम पर थे वो तब्दील कर दिए गए और आले सऊद के नाम पर इन दरवाज़ों के नाम रखे गए। इस तरह ईसाइयों और यहूदियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्न सऊद बादशाह बना इस दिन एक जश्न हुआ। इस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। जिस अरब से ये ममालिक डरते थे उस अरब ने इन ममालिक से इत्तेहाद कर लिया जो कि आज तक कायम है। क्योंकि तुर्की एक दफ़ा फिर अपनी सल्तनत उस्मानिया को बहाली की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर बर ज़रूर वो इन इलाकों को भी वापस हासिल करेगा जो कि साबका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये हैं वो हालात व वाक़यात जिनकी रोशनी में ये अंदाज़ा अखज़ किया जा सकता है कि तुर्की जब सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने की कोशिश करेगा तो सऊदी अरब जो कि साबका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था उसको ज़रूर बर ज़रूर हासिल करेगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरे इस चैनल हिस्ट्री मीडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें।